السلام علیکم ڈیئر فرینڈ، میں ہوں آپ کا ہوسٹ عماد خان اور ہاؤ ٹو ڈو چینل کی جانب سے آپ لوگوں کو ویلکم کرتا ہوں آج کی اس ویڈیو کے اندر۔ آج ہماری ویڈیو کا ٹاپک کچھ تھوڑا سا ہٹ کے ہے۔ آج ہم لوگ بات کریں گے گوگل ایڈسن کے حوالے سے۔ کافی لوگوں کو بہت سی پریشانیاں آ رہی ہیں آج کل، اور کافی لوگوں کے جو ایڈسنس کی اماؤنٹ ہے وہ تو پچھلے مہینے ریلیز ہی نہیں ہوئی تھی، اور جن لوگوں کو ریلیز ہو بھی چکی ہے وہ بھی ابھی تک ان کے بینک اکاؤنٹس میں بعض لوگوں کو موصول ہو چکی ہے، بعض لوگوں کو نہیں موصول ہوئی۔ لیکن اس سے بھی بڑا مسئلہ ابھی جو چل رہا ہے وہ یہ کہ لوگوں کے ایڈز شو نہیں ہو رہے۔ جیسے کہ ہم لوگوں نے ایک گوگل ایڈسن کا اکاؤنٹ اپروو کروایا ہوا تھا کسی ایک ویب سائٹ کے ساتھ، تو اسی کو ہم لوگ یوز کر رہے تھے اپنی دوسری ویب سائٹس کے اوپر بھی، جو ہماری الگ سے ہم لوگ ویب سائٹس وغیرہ یوز کرتے ہیں ان کے اوپر بھی یوز کر رہے تھے۔ تو ابھی کچھ دنوں سے ایک ہفتہ ہو گیا تقریباً کہ دوسری ویب سائٹ جو ہم لوگوں نے تھرڈ پارٹی ویب سائٹس ان کے ساتھ اٹیچ کی ہوئی تھی گوگل ایڈسنس کے، وہاں پہ ایڈز شو پہلے تو ہو رہے تھے لیکن اب ہونا بند ہو چکے ہیں۔ بہت سے لوگوں کو پرابلم آ رہی ہے، اور کافی لوگوں نے کوشچن بھی پوچھا کہ ہمارے یہ کیسے پاسبل ہے اور اس کا جو پروسیجر ہے یا اس کا جو سولوشن ہے وہ کیا ہو سکتا ہے۔ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم لوگ اسی کے اوپر بات کریں گے اور دیکھیں گے کہ کیسے ہم لوگ اس سولوشن کو انکاؤنٹر کر سکتے ہیں۔ تو ویڈیو کے اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ اگر فرسٹ ٹائم اس چینل پہ آئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر کے جائیے گا تاکہ ایسی انفارمیٹیو ویڈیوز آپ کو فیوچر میں ملتی رہیں۔ تو بات کرتے ہیں کہ گوگل ایڈسنس کی طرف سے ایسا کون سا پالیسی آ چکی ہے جس کو مد نظر رکھتے ہوئے ان لوگوں نے ہمارے جو مختلف ویب سائٹس کے اوپر ایڈز چل رہے تھے وہ بند ہو چکے ہیں۔ وہ کیوں بند ہو چکے ہیں؟ اس کی مین ریزن تو یہ ہے کہ ابھی 2 ویکس اگو ایک گوگل ایڈسنس کی طرف سے نیو پالیسی اپڈیٹ ہو چکی ہے، اور وہ پالیسی کیا ہے؟ وہ پالیسی کچھ اس طرح سے ہے کہ آپ اگر کسی جس بھی ویب سائٹ کے ساتھ آپ نے آپ کی گوگل ایڈسن کا اکاؤنٹ اپروو کروایا ہوا تھا، اب صرف ایڈز اسی کے اوپر شو کرے گا وہ، اور اگر اس اکاؤنٹ کے اندر آپ کسی تھرڈ پارٹی دوسری ویب سائٹ کو اگر شو کروانا چاہتے ہیں ایڈ، تو سمپل پروسیجر ہے اسی طرح آپ نے اپنی جو تھرڈ پارٹی کوئی دوسری اپلیکیشن ہے، کوئی دوسری ویب سائٹ ہے یا کوئی دوسرا اسکرپٹ ہے جس کے اوپر بھی آپ وہ ایڈز شو کروانا چاہتے ہیں، آپ نے سمپل کیا کرنا ہے، اس کا URL لنک گوگل کو سینڈ کر دینا ہے۔ آپ کے گوگل ایڈسن کے اکاؤنٹ کے اندر آ جائے گا اس کا آپشن، آپ کو پتا ہوگا، بہت ایزی ہے۔ آپ جس طرح دوسری ویب سائٹس کا لنک ہم لوگ ان کو ریویو کے لیے سینڈ کرتے ہیں، اسی طرح آپ نے آپ کی ویب سائٹ جو ہے ان کو ریویو کے لیے سینڈ کرنی ہے۔ وہ آگے سے اپروو کریں گے، آگے سے دیکھیں گے کہ بھائی یہ تھرڈ پارٹی جو ویب سائٹ ہے یا جو جس دوسری ویب سائٹ کے اوپر ہم لوگ اپنے ایڈز شو کروانا چاہتے ہیں یہ ہمارا کرائٹیریا میٹ کرتی ہے یا نہیں۔ اگر تو وہ ان کا کرائٹیریا جو ہے اس کے اوپر پورا اترتی ہے تو آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ بھی اپروو ہو جائے گی، اور آپ ایک ہی اکاؤنٹ سے 2 10 12 جتنی بھی ویب سائٹ آپ اپروو کروا سکتے ہیں، کروا کے آپ اپنی ارننگ کر سکتے ہیں۔ پہلے تو بہت ایزی تھا بھائی، یہ کہ جو میجر ویب سائٹ ہے اس کو ہم لوگ گوگل ایڈسن کے ساتھ اپروو کروا چکے ہوتے تھے، اور پھر جتنی مرضی ویب سائٹس کے اوپر اس کے ایڈز وغیرہ لگا کے ہم لوگ اپنا کام چلا رہے تھے۔ لیکن جو ان کے پوٹینشیل کسٹمر ہیں، جو ایڈورٹائزر ہیں، ان لوگوں کی جو پرابلم ان کو یہ آ رہی تھی کہ بھائی جو ہمیں پوٹینشیل کسٹمر ہمیں چاہیے، ان لوگوں کا بھی تو پوٹینشیل کسٹمر ہوتا ہے ایڈورٹائزر کا بھی، تو وہ بول رہے تھے کہ ہمیں جو ہمارا اسٹریٹجک ایریا ہے وہاں سے ہمیں ٹریفک نہیں آ رہی۔ جسٹ لوگ جو ہیں، آپ خود بھی سوچ لیں کہ کتنے لوگ وائرل اسکرپٹس کے اوپر کام کر رہے تھے، یا پھر ایسی ویب سائٹس کے اوپر ایڈسنس کے ایڈ چل رہے تھے کہ جہاں پہ ان کا ہونا یا نہ ہونا کسی کام کا بھی نہیں تھا۔ تو ان ساری باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اور ایڈسنس کی پالیسی کو دیکھتے ہوئے، اور جو ساتھ ساتھ جو دوسرے ایڈورٹائزرز تھے جو پے کرتے ہیں گوگل کو اپنی پروڈکٹ کو پروموٹ کرنے کے لیے، ان کی جو پرابلمز تھی ان کو دیکھتے ہوئے گوگل نے یہ ایکشن لیا، اور کافی لوگوں کو اس سے نقصان بھی ہوا ہے، اور کیونکہ ہونا بھی چاہیے، کیونکہ ایک ایڈسن کا اکاؤنٹ اور 10 12 ویب سائٹس کے ساتھ چل رہا ہے، ساروں کی انکم ایک میں آ رہی ہے۔ کتنی بڑی ویب سائٹس تھی جنہوں نے صرف اپنی مین ویب سائٹ کو اپروو کروایا ہوا تھا، اس کے اوپر گوگل ایڈسن کا اکاؤنٹ لیا، اپروو کروایا، اور ساتھ میں تھرڈ پارٹی چھوٹی ویب سائٹس کے اوپر انہوں نے ایڈز ڈالے ہوئے تھے اور وہ وہاں سے ارننگ کر رہے تھے۔ تو اب یہ گوگل نے ایک ایکشن لیا ہے، اگر اب آگے سے اگر آپ ارننگ کرنا چاہتے ہیں اپنی دوسری ویب سائٹس کے اوپر بھی، تو کرائٹیریا سمپل سے ہے، اپنا کوالٹی کنٹینٹ ڈالیں اس کے اوپر، اور کوئی گوگل کی جو رولز ہیں اس کے خلاف نہ جائیں آپ، اور اس کو ان کا کرائٹیریا پورا کرنے کی کوشش کریں۔ تو آپ کی جو تھرڈ پارٹی ویب سائٹس ہیں جو
छोटी मोटी वेबसाइट्स आप अर्निंग रिसोर्स के लिए चला रहे थे, तो वो भी आप प्रोफेशनल कर सकते हैं। उनके ऊपर भी फिर आपका गूगल एडसेंस का अकाउंट जो है वो इनेबल हो सकता है, एड्स उसके ऊपर भी आ सकते हैं। अपकमिंग वीडियोस के अंदर मैं जल्दी लाने वाला हूं, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आजकल एडमॉब का अकाउंट जो है उसके भी एड्स शो नहीं हो रहे एप्लीकेशंस के ऊपर, तो उनका क्या प्रोसीजर है। सिंपल सा आपको बता दूं कि उसका भी यही जो सिस्टम है, सिस्टम सारे का यही है उसका भी, लेकिन उसमें थोड़ा सा ये है कि फॉर एग्जांपल आज ही मैंने अपनी एक एप्लीकेशन बनाई है और उसको एडमॉब के ऊपर अगर मैं कर देता हूँ, रजिस्टर कर देता हूँ, तो गूगल एडसेंस के उसके ऊपर आजकल इसलिए कभी एड शो नहीं हो रहे थे वो उन लोगों की एक पॉलिसी के मुताबिक कि भाई पहले दिन से ही इतनी क्लिक्स आना शुरू हो जाती हैं, आया कि ये एप्लीकेशन पहले दिन से ही मतलब इस लेवल पे पहुंच चुकी है कि पहले दिन से ही उसके ऊपर इतनी ट्रैफिक आ चुकी है और इतनी क्लिक्स हो रही है, इनवैलिड क्लिक्स ही जाहिर सी बात है हो रही होती है। तो उसकी एक अलग से सीरीज इंशाल्लाह अपकमिंग वीडियोस के अंदर मैं आपके साथ शेयर करूंगा। आज के लिए इतना ही। अगर इस वीडियो से आपको कुछ बेनिफिट मिला, कोई इंफॉर्मेशन मिली है, तो आपका एक लाइक जरूर दीजिएगा, जिससे मोटिवेशन मिलती है और ताकि हम लोग इसी तरह की आइंदा भी वीडियो अपलोड करते रहें। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज, अल्लाह निगहबान।